बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ وسلام ایک دن ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ درندوں نے پھاڑ کر گوشت نوچ لیا تھا۔ آپ علیہ نبینا علیہ صلاۃ وسلام نے اسے پہچان لیا، اس کے پاس کھڑے ہوئے اور دعا کی، یا اللہ عز و جل، یہ بندہ تو تیرا فرما بردار تھا، میں اسے اس حالت میں کیوں پاتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، اس نے مجھ سے وہ مقام طلب کیا جس تک اپنے اعمال کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اسے مصیبت میں مبتلا کیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رب کائنات عز و جل بلندی درجات کے لیے بھی نیک بندوں کو امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، البتہ یہ ضروری نہیں کہ صرف نیک بندوں پر ہی امتحان آئے، بعض اوقات گناہ گاروں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کر کے گناہوں کی آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اپنی تقریر دل پذیر میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بستانی کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ملاحظہ فرمایا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کا بدن اور لباس گندگی میں لتھڑ گئے ہیں، لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گیا، فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و اعداد کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ یعنی خبر کر سکتی ہے تو ہمارا خالق و مالک عز و جل اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ رب کائنات عز و جل مومنین و مومنات کو امتحانات میں مبتلا کر کے ان کے یعنی گناہ مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے، لہٰذا جب بھی مصیبت آئے، پارہ 20 سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو ہر 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ امید ہے پیارے بہن بھائیوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، میرے چینل ارم وائس کو